بندہ جب اتنے فرقوں کو دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور اتنے فرقے ہو گئے، تو میں کس کو اچھا جانوں کہ کون سا فرقہ ہدایت پر ہے۔ ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہے، ہم توحید پر ہے اور ہم ہدایت کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول ہے کہ جو حق پر فرقہ ہوگا اور اس کی نشانی کیا ہوگی، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول ہے القول البدیع کے اندر، جو درود پاک کے موضوع پہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا کہ جو فرقہ حق پر ہے ان کی علامت کیا ہے کہ علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم اہل سنت پہ فضل ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا کہ جتنا بھی سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھو گے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ آج کسی کو جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھنے پر اعتراض ہے، کسی کو اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے پر اعتراض ہے۔ جنہوں نے درود و سلام کو بدعت اور ارتکاب حرام سے تشبیہ کی تو وہ ہدایت پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حق پر ہدایت پر وہی فرقہ ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، اور ان کی راہ ہدایت پر قائم رہنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ تو جب پتھر سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، درخت پڑھتے ہیں، اور حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ گیا تھا ایک مرتبہ مکہ کے کسی علاقے میں، جس پہاڑ سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب پتھر بھی پڑے، پہاڑ بھی پڑے، تو امتی کا حق بھی بنتا ہے نا وہ بھی یہ کہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو درود پاک اہل علم کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل وَأَنْفَعَهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ کہ تمام اعمال میں سے، یعنی فرائض کے بعد تمام اعمال میں سے افضل عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ یعنی ایک تو فرائض ہم نے ادا کرنے ہیں، اور دوسرے جو نفلی کام ہے تو ان میں بھی سب سے افضل عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ ہم نفلی صدقہ و خیرات کریں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تو کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ قبول ہے یا قبول نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر درود و سلام اس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اہمیت رکھتا ہے کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی درود پاک قبول کر لیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، تو وہ جب تورات مقدس کو کھولتا ہے تو یہاں میرے آقا علیہ السلام کا نام لکھا ہے، چونتا ہے، سرکار پہ درود پڑھتا ہے، تو اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ تو گناہگار بندہ تھا، درود پاک کی وجہ سے بخشا گیا۔ اور آج اگر کوئی توحید کا ٹھیکیدار بن کر درود و سلام سے روکتا ہے تو اسے خود سوچنا چاہیے اللہ اس کے سارے اعمال کو منہ پر مارے گا۔
اگر درود و سلام کے حوالے سے اس کے دل کے اندر بغض ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔